یہ معاملات کے احکام کو توڑنے کے جو حالات آئیں گے عبادات سے ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک معاملات کی لائن کا حکم پورا نہ ہو۔ امت یہ پریشان ہے ہم کیا کریں؟ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، احکام ٹوٹ رہے ہیں معاملات میں، وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے۔ جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن کا حکم پورا کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ مشین میں اور یہ بجلی کے تاروں میں جس لائن کا تار ٹوٹا ہے اسی لائن کا تار جوڑا جائے۔ آپ کی گلی میں سینکڑوں قسم کے تار گزرتے ہیں، یہ ٹیلی فون کا تار ہے، یہ بجلی کا تار ہے، یہ پاور کا تار ہے، جی ہاں، جہاں سے تار کٹا ہے وہاں سے جوڑو۔ لوگ احکام توڑتے ہیں معاملات میں، انہیں دور کرنا چاہتے ہیں عبادات سے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ اگر معاملات کی لائن کے احکام درست ہو جائیں تو عبادات، اخلاق، معاشرہ، یہ تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی اگر معاملات کی لائن کے احکام ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، معاملات یہ سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ معاملات سے بدن کو غذا ملے گی۔ اگر غذا حرام مل رہی ہے تو پھر عبادات کھوکھلی ہوں گی، معاشرہ بگڑے گا، اخلاق گریں گے۔ وہ تو حد فرماتے تھے کہ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان کے بدن میں دوڑنے والا خون اگر یہ پاکیزہ ہے تو اس کے بدن سے پاکیزہ اعمال ظاہر ہوں گے، اور اگر بدن میں دوڑنے والا خون یہ حرام کمائیوں سے ہے تو بدن سے کہ اعضاء حرام کے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ زمانے میں مسلمان حرام کے لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا لیتا ہے، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ کہ اس کو غذا سب سے پہلے حلال غذا ملے۔ اس لیے کہ سارے احکام اعضاء سے متعلق ہیں۔ یہ آنکھ کا عمل ہے، یہ کان کا عمل ہے، یہ زبان کا عمل ہے، یہ شرمگاہ کا عمل ہے۔ یہ اعمال بگڑتے اس لیے ہیں کہ ان اعضاء کے اندر حرام خون دوڑ رہا ہے، کہ ان اعضاء میں حرام خون دوڑ رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ۔ سود یہ ایک ایسا عذاب ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ نہ کرنے والا اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، ادھر دعائیں ہو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ سے لوگ جنگ کرتے ہیں، سودی کاروبار کر کے اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں، یہ دعا کراتے ہیں، پریشان حال ہوں دعا کر دیں۔ آپ سوچئے اگر آپ کے پڑوسی سے لڑائی ہو تو آپ نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے اپنے پڑوسی سے۔ اگر پڑوسی سے دشمنی ہے، لڑائی ہے پڑوسی سے، اس سے نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے، اور اللہ تعالی سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے امید کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنے خون کو حرام کمائیوں سے پاک رکھو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی شدت میں ایک لقمہ کہانت کی آمدنی کا کھلا دیا گیا۔ ایک لقمہ کھاتے ہی پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں پہلے کہانت کیا کرتا تھا، وہاں سے لایا ہوں۔ اس کہانت کی آمدنی سے، کہانت کہتے ہیں جا کے نجومیوں سے پوچھنا کل کیا ہوگا، وہ کچھ خبریں بتلا دیں۔
پھر ان کو پھیلا دیا جاوے، ان کی خبروں کا یقین کرنا کفر ہے، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نجومی کی خبر کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، المنجم کالکافر والکافر فی النار، کہ جی وہ اس کی آمدنی سے کھانا لایا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی، وہ لقمہ کیسے باہر نہ آیا، تو پانی پی پی کر قے کی، جیسے کوئی شخص اپنے جو ہے معدے کو صاف کرنا چاہتا ہے، اپنے برتن کو صاف کرنا چاہتا ہے کسی گندگی سے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ مسلمان غذا حلال تلاش کرے، ورنہ تم چاہو کہ معاملات کو درست کیے بغیر معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو حرام پر اور فحش کاموں پر، فحش باتوں پر، گندے کاموں پر آمادہ کرے گا، اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو گندے کام پر آمادہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ معاملات کا درجہ معاشرے سے، عبادات سے بھی پہلے ہے۔ جس طرح طہارت کا درجہ عبادت سے پہلے، اس طرح معاملات کا درجہ معاشرے سے پہلے ہے، عبادات سے پہلے ہے۔ کہ کمائیے کو حکم پر لاؤ، کمائیے کو حکم پر لاؤ، اس لیے کہ طہارت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے یا وضو کر لے، طہارت یہ ہے کہ بدن کے خون کو بھی پاک رکھے۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمص کے پر گورنر تھے، 1 سال گورنری کی، زکوٰۃ کا مال وصول کرتے تھے مالداروں سے اور فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ 1 سال خدمت کی گورنر صاحب، مال خود ہی جمع کیا، مالداروں سے لیا، فقراء کو دیا۔ 1 سال کے بعد جب آئے تو حمص سے پیدل چل کر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا حلیہ کیا ہوا ہے؟ ایک جواب دیا حضرت عمر بن سعد نے، فرمایا دیکھتے نہیں میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے، اور کیا چاہیے کہ میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ۔ عبادات، اخلاق، معاشرہ سارے چول ٹھکانے آ جائیں گے، سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف معاملات کو حکم پر لے آؤ، لیکن معاملات حکم پر آ نہیں سکتے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کمانے کے لیے اسباب دیے ہیں۔ اسباب کا یقین حرام اسباب تک پہنچا دیتا ہے کہ سبب تو ہو۔ لوگ سود سے اسباب بناتے ہیں، سود سے اسباب بناتے ہیں، سود سے کماتے ہیں۔ یہ کمائی کے اندر یہ اسباب کا یقین یہ لے جائے گا حرام اسباب کی طرف۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرو، کہ ایمانی صفات میں سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، اور تقوی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے وعدے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے تقوی پر۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، اور ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بشرطیہ کہ یہ تقوی پر آ جائے۔ جتنے اسباب، کمائی کے اسباب میں مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہی ہیں، اس سے کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کی کمائی میں سے تقوی نکلا ہوا ہے، ورنہ
اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام وہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لاتے تھے۔ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا۔ آپ دیکھو اٹھا کر، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ خلافت نبوت، بادشاہت تھی نبوت والی کہ نبوت تھی بادشاہت والی۔ وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا ملک، ذاتی خرچ کہاں سے لیں؟ کہ بیت المال سے۔ سنو غور سے بات۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت المال سے اتنا بچتے تھے، اس زمانے میں تو بیت المال مال غنیمت بن کے رہ گیا۔ جی ہاں، اس زمانے بڑی احتیاط تھی، اس میں بڑی احتیاط تھی کہ گورنر تک اپنی ذات سے خود کما کر خرچ کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، ٹوکرے بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اور انہیں بیچ کر ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے اور ان کو بیچ کر اپنا ذاتی خرچ گھر کا چلاتے تھے، اور ٹوکرے کی آمدنی میں سے صدقہ کرتے تھے۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 5000 وظیفہ دیتے تھے۔ یہ 5000 کا وظیفہ، 5000 ان کی تنخواہ ہوتی تھی، یہ 5000 خرچ کرتے تھے دوسروں پر، یہ کہہ کر کہ یہ خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ دین کی خدمت ہے، یہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر 5000 میں سے اضافہ خرچ کروں گا تو یہ خدمت کا بدل بن جائے گا، آخرت میں